بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. احباب ذی وقار، ہم پچھلے ایک درس میں مفسدات ذکر کر چکے ہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح کون کون سی چیزیں روزے کے اندر مکروہ ہیں ہم ان کا بھی ذکر کر چکے ہیں. آج کے اس درس میں ہم وہ چیزیں ذکر کرنے والے ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہے اور مباح ہے. ان میں سے ایک چیز، اگر ایک شخص رات کے وقت جنبی ہو، اور جنبی چاہے وہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے ہو یا احتلام کرنے کی وجہ سے ہو، اگر وہ صبح اٹھا اور اس نے سحری کھائی، اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے غسل کرتا، اگر اس نے سحری کر لی، روزے کی نیت کر لی اور اس نے غسل بعد میں کیا، طلوع فجر کے بعد کیا، اذان فجر کے بعد اس نے غسل کیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زوجات مطہرات، بیان کرتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماع کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے نہیں، جماع کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے جنبی ہو جاتے تھے صبح کے وقت رمضان المبارک کے اندر، ثم یصوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل طلوع فجر سے پہلے نہیں کر پاتے تھے، طلوع فجر کے بعد، صبح صادق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روزے کو جس کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے ہوتے، اس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کرتے. دوسری چیز، روزہ دار کے لیے جائز ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کو بجھانے کی خاطر اگر وہ غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے. روزے کے دوران غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج کے مقام پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے. پانی کیوں بہا رہے تھے؟ پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے. یہ اس کی دلیل ہے کہ سر پہ پانی بہانا اگر جائز ہے روزے کی حالت میں، شدت پیاس کو کم کرنے کے لیے یا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، تو اسی طرح سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تیسری چیز، روزہ کی حالت میں روزہ دار اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھنے والا ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا اور میں روزے کی حالت میں تھا، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج بہت بڑا کام کر لیا ہے، یعنی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں. وہ اس طرح کہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے بیٹھا ہوں جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم روزے کی حالت میں پانی کے ساتھ کلی کر لو تو کیا یہ درست ہے؟ تو میں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا لا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ انسان اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھنے والا ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج کا بوسہ لیتے تھے، جبکہ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پہ مکمل کنٹرول رکھنے والے تھے.
اگر ایک شخص اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھنے والا نہ ہو تو اس کو بوس و کنار سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بوس و کنار کی ابتدا ہو اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی منی خارج ہو جائے. اگر اس کی منی خارج ہوگی تو ہم پہلے ایک درس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ منی کے اخراج کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوبت بئیں جا رسید کہ پھر وہ انسان اپنی بیوی سے جماع شروع کر دے تو جماع کرنے کی وجہ سے روزہ بھی فاسد ہوگا, قضا بھی لازم ہوگی, پلس کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا, جس طرح ہم پہلے درس کے اندر بیان کر چکے ہیں. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اپنی شہوت پہ کنٹرول ہو تو پھر انسان بوس و کنار کر سکتا ہے, ورنہ نہیں. اسی طرح مباح چیزوں میں سے روزہ دار کے لیے جو چیزیں جائز ہیں, مباح ہیں, ان میں سے ایک انسان اگر اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہے, سرما لگانا چاہے تو یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر جو آئی ڈراپس ہوتے ہیں وہ اگر انسان استعمال کرنا چاہے اپنی آنکھوں کے اندر بیماری کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے, ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ آپ نے یہ ڈراپس استعمال کرنے ہیں اپنی آنکھوں کے اندر تو وہ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کیونکہ وہ ڈراپس جو آنکھوں کے اندر جاتے ہیں وہ گلے تک نہیں پہنچتے, اور گلے سے ہوتے ہوئے وہ معدے تک نہیں پہنچتے, یہ جائز ہے. اسی طرح ایک عورت اگر روزے کے دوران کھانا تیار کرتی ہے اور اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کا نمک وغیرہ چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ چیک کر سکتی ہے, اتنا کہ جس سے وہ چیک کرے اور اس کو پھر بعد میں وہ نکال دے اپنے منہ سے. تو اتنی اجازت ہے تاکہ اس کا ذائقہ جو ہے صرف وہ چیک کر لے اور اس کا ذائقہ اس کے گلے تک نہ پہنچے, اس کو وہ باہر نکال دے اور بعد میں کلی کر لے. اسی طرح سے ایک عورت اگر حیض کی حالت میں ہو یا وہ نفاس کی حالت میں ہو اور وہ طلوع فجر سے پہلے اس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے, چاہے وہ حیض کا خون ہو چاہے وہ نفاس کا خون ہو, بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر. اب یہ عورت چونکہ اس کا حیض ختم ہو چکا یا چونکہ اس کا نفاس ختم ہو چکا تو اب یہ روزہ رکھ سکتی ہے غسل کرنے سے پہلے بھی, یعنی وہ سحری کھائے, نیت کر لے, اور پھر جیسے ہی صبح صادق ہو تو اس کے بعد وہ غسل کر لے اور بعد میں نماز پڑھ لے, فجر کی نماز ادا کر لے, تو اس طرح جائز ہے. جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے کہ جنبی انسان حالت جنابت کی وجہ سے اگر وہ صرف روزہ رکھ لیتا ہے صبح صادق سے پہلے اور نیت بھی کر لیتا ہے اور غسل بعد میں کرتا ہے, تو اسی طرح حیض والی عورت اور نفاس والی عورت بھی جب ان کی بلیڈنگ ختم ہو جائے طلوع فجر سے پہلے تو یہ روزہ رکھ سکتی ہیں, غسل بعد میں کر سکتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور چیز جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی پین ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, تو پین کلر انجیکشن لگوا سکتا ہے, یا کسی اور بیماری کے علاج کے لیے اگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انجیکشن لگوائے تو لگوا سکتا ہے. بس اس کی شرط یہ ہے کہ انجیکشن ایسا نہ ہو کہ جو اس کے لیے خوراک کا کام دے, جو اس کی بھوک کو ختم کرے, جو اس کی پیاس کو ختم کرے. جیسا کہ گلوکوز کی ڈرپس ہوتی ہیں, گلوکوز کی ڈرپ لگانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ڈرپ ایسی ہے کہ جو انسان کی بھوک کو ختم کرتی ہے اور اس کی پیاس کو ختم کرتی ہے. تو خوراک کا کام دینے والا انجیکشن ہو یا ڈرپ ہو وہ روزے کی حالت میں نہیں لگوا سکتے. اسی طرح ایک انسان اگر کڈنی کا مریض ہے, گردوں کا مریض ہے, اور وہ ڈائلسس پہ چل رہا ہے تو روزے کی حالت میں وہ ڈائلسس نہیں کرا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے, اگر اس کو ڈاکٹر اجازت دے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, وہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ ڈائلسس نہیں کروا سکتا, وہ افطاری کے بعد رات کی کسی گھڑی میں ڈائلسس کروائے گا. اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کسی شخص کو اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے بلڈ سیمپل دینا پڑتا ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کانوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو, پرابلم ہو, ڈاکٹر اس کو کانوں کے ڈراپس دے کہ آپ نے یہ ڈراپس استعمال کرنے ہیں, کانوں کے اندر ڈالنے ہیں, تو ڈال سکتے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ ڈراپس کانوں سے ہوتے ہوئے گلے تک پہنچے تو وہ ان کو نکال دے, وہ معدے کے اندر نہ جانے دے. اسی طرح سے اگر وہ اپنی ناک کے اندر ڈراپس ڈالتا ہے
الرجی ہے، اس کو حساسیت ہے، اس کے علاج کے لیے اگر وہ اپنے ناک کے اندر ڈراپس ڈالتا ہے یا وہ نسل سپرے استعمال کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ڈراپس ڈالنے کی وجہ سے جو قطرے ڈالے اس نے، وہ قطرے اگر گلے تک پہنچ گئے تو ان کو باہر نکال دے، معدے تک نہ جانے دے، ان کو نگلے نہیں۔ اگر وہ نگلے گا تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو دانتوں کا علاج کروانا پڑتا ہے روزے کی حالت میں، دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو اپنے دانتوں کا علاج کروانا پڑتا ہے تو کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ دانت نکلواتا ہے یا دانتوں کے اندر فلنگ کرواتا ہے یا اس قسم کو کوئی بھی علاج ہے تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جو خون نکلے وہ اس کو نگلے نہیں بلکہ اس کو نکال دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اینڈوسکوپی ہے، اگر کسی کو اپنے معدے کی اینڈوسکوپی کرانی پڑتی ہے تو جس کے ذریعے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کیمرہ اس کے منہ سے اس کے گلے کے ذریعے اس کے معدے تک لے جاتا ہے اور اس کے معدے کا جائزہ لیتا ہے، اینڈوسکوپی کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو چیز اندر لے جائی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی دوائی لگی ہوئی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی بھوک ختم ہو یا اس کی پیاس ختم ہو، تو پھر اس کو اس سے احتیاط کرنی ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں مختصر طور پر جو میں نے بیان کی ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا جواز ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔